السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام عالم اسلام کو، عشاقان مصطفیٰ کو میری جانب سے میرے دل کی اتھا گہرائیوں سے عید میلاد النبی کا مہینہ بے حد مبارک ہو۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ربیع النور شریف کے مہینے میں مسکرائیے، کھل کے مسکرائیے۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یار تم بے وجہ مسکرا رہے ہو، تو اس کو کہنا ہے اس کے پیچھے ایک سولڈ ریزن ہے۔ پوچھے کیا ہے تو کہنا خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اور اگر آپ کے مسکرانے سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو خدا را اس کے سامنے اور زیادہ مسکرائیے، کھل کے مسکرائیے۔ ریزن: نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جو خوشیاں منا رہا ہے اس کے ساتھ خوشیاں منائیں، اور جو نہیں منا رہا اس کو دل کھول کر جلائیں، کیونکہ یہ مہینہ ہے میرے آقا کا، یہ سال ہے میرے آقا کا، یہ صدی ہے میرے آقا کی، یہ زمانہ ہے میرے آقا کا، یہ کائنات ہے میرے آقا کی۔ الحمدللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو جناب بہت سے فصلی بٹیرے مینڈک وغیرہ نکل آتے ہیں، عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی ولادت کی خوشی منانا کہاں لکھا ہے، میلاد منانا کہاں لکھا ہے۔ ان کو آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے اپنی آستین اوپر کرنی ہے، ان کو اپنا ہاتھ دکھانا ہے اور کہنا ہے کہ میرے مقدر میں لکھا ہے کہ میں نے حضور کی پیدائش کی خوشی منانی ہے، میرے مقدر میں لکھا ہے کہ میں نے حضور کی ولادت کا جشن منانا ہے، تو لہٰذا تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی ہے جی؟ تو ان سب کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی۔ ہوتے کہا خلیل و بنا کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، مگر اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو لہٰذا حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، عید الفطر نہ ہوتی، عید الاضحیٰ نہ ہوتی۔ تو تم کون سے چکروں میں ہو؟ یہ تیسری عید ہم نے نہیں ایڈ کی، اس عید کے صدقے اللہ نے ہمیں ساری عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیسے اعتراض کرتے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، جس نبی نے بتایا کہ فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، ہر بات کا یقین رکھنے کے بعد اس نبی کی پیدائش پر اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی۔ خدا را عقل سے پیدل لوگ ہیں، کیسے بے وقوف لوگ ہیں۔ یہ ان کی حضور سے محبت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حضور نے ہم سے کیسے محبت کی۔ جب جان ایماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے سجدہ فرمایا۔ یہ میں ایک چھوٹے بچے کی جو بھی پیدا ہوا ہے اس کی بات بتا رہا ہوں۔ تو جان ایماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا، اور اس میں یہ نہیں فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ، بلکہ اس میں میرا اور آپ کا ذکر کیا حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ فرمایا ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ، یہ حضور نے ہم سے محبت فرمائی ہے۔ اور کیسے وہ بے غیرت لوگ ہیں جو اس بات پر دلیل مانگتے ہیں کہ جناب جب حضور پیدا ہوئے تو کیا خوشی منانی چاہیے؟ جب آپ کا بیٹا پیدا ہوا تو کیا آپ نے خوشی منائی تھی؟ اس کے بعد جب ہر سال وہ دن آتا ہے جس دن تمہارا بیٹا دنیا میں آئے، تم سالگرہ کرتے ہو، گھروں کو سجاتے ہو، بلونز لگاتے ہو، لائٹس لگاتے ہو، تب تمہیں یاد نہیں آتا کہ یتیم بچوں کو کھانا کھلانا چاہیے؟ جب 14 اگست آتی ہے پتہ نہیں کتنا جھنڈے کا کپڑا استعمال ہوتا ہے، تب تمہیں یاد نہیں آتا کہ جناب ہمیں یتیموں کی شادی کرنی چاہیے؟ لیکن جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، حضور کی ولادت کے دن آتے ہیں، تب تمہاری پتہ نہیں کہاں سے ہمدردیاں جاگ جاتی ہیں۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہو یار، استغفر اللہ۔ اس نبی کی ولادت منانے سے منع کرتے ہیں کہ یار جس نبی نے جب ہم نے مرنا ہے نا تو ہمیں سب سے پہلے جو دیدار نصیب ہوگا نا انشاءاللہ وہ جان ایماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ فرشتوں نے پوچھنا ہے کہ تم اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ ہم تو کہتے تھے کہ جناب زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تم سے پوچھیں گے نا تو تم نے اتنے ہی کہنا ہے نہیں 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 میلاد نہیں منانا چاہیے، اللہ اللہ میں تو جانتا ہی نہیں اس کو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔
تو جناب آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ تو اس نبی کی ولادت کی خوشی نہیں مناتے کہ جس نبی نے ہمیں مرتے وقت دیدار عطا فرمانا ہے، آب کوثر پر جام کوثر عطا فرمانا ہے، قبر حشر میں ہماری شفاعت فرمانی ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اگر آپ سے نہیں لیے جاتے تو ہمیں بتائیں۔ اوپر سے جناب مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ داڑھی یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور پتہ نہیں ختم کہاں پر ہو رہی ہے، اتنی لمبی داڑھی، اور آگے سے بکواسات ایسی ہی کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ حضور ہم جیسے ہیں۔ جناب جب تم پیدا ہوئے تھے نا تو تمہارے جسم پر علائشیں تھیں۔ گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو نرس نے کیا سی اے ہوئے ہے، انہوں نے کہا پہلے اس کو دھو کے لے کے آؤ پھر ہمیں دکھاؤ کچھ نظر تو آئے۔ لیکن جب جان ایماں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضور کا جسم معطر مطہر منور پاکیزہ تھا۔ کچھ عورتوں نے سوچا کہ ہم اسے پھر بھی حسب روایت غسل دے دیں، تو غیب سے آواز آئی، غیب سے حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، غیب سے آواز آئی کہ جناب یہ زچہ بھی پاک ہے، یہ بچہ بھی پاک ہے۔ اور جب اس نے زمین پر قدم رکھ دیے تو پوری روئے زمین بھی پاک ہو گئی۔ پہلے ایک اسپیسیفک ایریا ہوا کرتا تھا جہاں نماز ادا کی جاتی تھی، لیکن جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ پوری روئے زمین کو پاک کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آج میرا محبوب اس دنیا میں جلوہ گر ہو گیا ہے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے نا تو تمہیں ڈاکٹر نے 2 سے 4 لافے رسید کیے تھے، کیوں؟ بچہ رو نہیں رہا، رونا پیدائش کی نشانی ہے۔ لیکن جب جان ایماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا تو حضور کی چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ صدقے یا رسول اللہ، کیا بات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں کجلا لگا ہوتا، سرما لگا ہوتا تھا، اور جب تم بیدار ہوتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میں اپنی ویڈیو نہیں خراب کرنا چاہتا یہ چیزیں ذکر کر کے۔ اللہ بے مقصد بے تک اعتراض کرتے ہیں کہ جناب صحابہ نے تو نہیں دیگیں بنائی، صحابہ نے تو اس طرح لائٹس نہیں لگائی ہیں۔ 12 ربیع الاول کو لائٹیں لگاتے تھے یا دیگیں چڑھاتے تھے اور اس طرح سے مناتے تھے جس طرح ہم منا رہے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صحابہ نے جس طرح وفائیں کی ہیں نا، تم 10 بار بھی جم کے آ جاؤ نا ویسا کچھ نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے جس طرح حضور سے محبت کی ہے نا تم اس کا 1% بھی ادا نہیں کر سکتے۔ چہرہ تو سب کو پیارا ہوتا ہے، لیکن غزوہ احد میں چہرہ بھی حضور پر صحابہ نے قربان کر دیا۔ اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، صحابہ نے اولاد بھی نہیں دیکھی۔ مال کے پیچھے جو تم اتنا ترستے اور بھاگتے ہو نا، صحابہ نے اپنا مال بھی نہیں دیکھا۔ ان دیگوں کی، ان لائٹس کی کیا وقت ہے، کیا ویلیو ہے کہ جناب صحابہ نے تو اپنی مال جان اولاد سب حضور پر نچھاور کر دیا، اور اس کے بعد بھی حضور کو یہی عرض کی کہ حضور کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے؟ جان ایماں یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ تو تم کمپیریزن کن سے کر رہے ہو کہ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا؟ انہوں نے جس طرح جشن عید میلاد النبی منائی ہے انہوں نے خون کے ساتھ منائی ہے، انہوں نے غزوات میں عید منائی ہے، انہوں نے حضور کی جو خوشی ہے نا وہ غزوات میں منائی ہے۔ میری بات کو یاد رکھنا، سمجھ لو، سمجھ سکتے ہو۔ اگر نہیں سمجھ آتی ہے تو پھر کسی دن تہجد ٹائم اٹھو، فجر بھی پڑھ لیا کرو، تہجد ٹائم اٹھو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرو، یا اللہ جو عشق تو نے مولا علی کو عطا فرمایا تھا، جو سوز تو نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا تھا، اس کا ایک قطرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ یہ دعا کرو کہ تو خدا را تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ عید میلاد النبی منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل ہوتا تھا، مصطفیٰ کی دید ہوتی تھی۔ کون سے چکروں میں پڑے ہو یار؟ تو لہٰذا ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے چہروں کو سجائیں، داڑھی شریف کی سنت رکھیں، جان ایماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، حضور کے طریقے پر چلیں، جتنا ہو سکے حضور سے پیار کریں، اننے واہ پیار کریں، کیونکہ یہ پیار کرنا ہی ہمارے کام آئے گا، یہ نسبتیں ہی ہمارے کام آئیں گی۔ فرمایا تم دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو کوئی نیازی کے ساتھ ہوگا، کوئی پٹواری کے ساتھ ہوگا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم جان ایماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ سو اٹس اپ ٹو یو کہ تم نے کہاں جانا ہے، راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، ہم دکھاتے رہیں گے۔
اور انشاءاللہ اہل محبت اس چیز کو سمجھتے رہیں گے۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ایسا میں کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، تھینکس فار واچنگ، السلام علیکم۔